اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو حاضر خدمت ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کے چوتھے پارہ کی مختصر تفصیل آپ سے بیان کروں گا۔ اس میں سورہ آل عمران کا باقی حصہ اور سورہ النساء کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے ہمیں صدقہ کی فضیلت کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا فضل ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ میری راہ میں بہترین مال خرچ کرو، جو مال تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے خرچ کرنا پسند کرو، اور یہی بھلائی کی بہترین چیز ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اصل حقیقت ہے، یہی فضیلت ہے اور یہی اصل صدقہ ہے۔ مزید برآں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ دین کے احکامات پہ اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، جو ان معاملات کی ان کو سمجھ آتی ہے اپنے مفاد میں دیکھتے ہیں، ان پہ من و ان عمل کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات سے روح گرانی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین میں بے شک کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے بندو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مزید اللہ رب العزت فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کر لو جب کسی کے لیے کوئی کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، بخل سے کام مت لو۔ اور اللہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، نہ ہی اتنا زیادہ آپ خرچ کریں کہ آپ مفلس ہو جائیں، اور نہ ہی ہاتھ اتنا رو کے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر ہو آپ کے لیے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے شہداء کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہداء میرے ہاں زندہ ہیں اور میرے ہاں وہ ان کا رزق دیا جاتا ہے، اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جنگ بدر اور جنگ احد کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جنگ بدر میں جب صرف 313 مسلمان تھے اور مقابلے کفار کے 1000 افراد تھے، اور وہ مال، ہتھیار اور گھوڑوں سے لیس تھے، تب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں پہ سکینت نازل کی، ان کو سکون دیا، اور ہزاروں فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل کیا آسمان سے، جنہوں نے مسلمانوں کو شانہ بشانہ جنگ لڑی اور کفار کو عددی طاقت ہونے کے باوجود جہنم واصل کیا۔ اگلی آیات میں جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر انتشار پھیل گیا، ان کو شکست ہو گئی، تو اللہ مسلمان غمگین ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی چوٹیں آئیں، ان کے دانت شہید ہو گئے، ان کو زخم آئے چہرے پہ، بہت زیادہ خون ضائع ہو گیا، تو مسلمان بہت غمگین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کوئی بات نہیں، ہم دنوں کو آگے پیچھے پھیرتے رہتے ہیں، بس آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ کی مدد کا انتظار کیجئے۔ مزید آیات میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ غیب کا علم بے شک میرے پاس ہی ہے، میں ہی عالم الغیب ہوں، ہر چیز میرے قدرت میں ہے، میرے ہی دائرہ اختیار میں ہے، لیکن میں انبیاء میں سے جسے چاہوں غیب کا علم عطا کر دیتا ہوں، اور وہ میرے علم کے بغیر خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا سکتے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے خواتین کے ساتھ احسن طریقے سے برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ اگر تم قدرت رکھتے ہو تو ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کرو، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ایسا مت کرو، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، جو وراثت میں ان کا جائز حصہ ہے ان کو دو، جو زندگی میں ان کے مناسب حقوق ہیں ان تک پہنچاؤ، یہی احسن طریقہ ہے، یہی اصل انصاف ہے۔ لیکن اگر تمہیں ان کے اندر کوئی سی قسم کی کوئی خامیاں، کوئی برائی نظر آتی ہے تو ان کے اندر بے شک اللہ نے بہت بھلائیاں بھی رکھی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آئیں، اس کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کریں، اس کی اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی ازدواجی زندگی کی مثال قائم کریں۔ ان آیات میں اللہ رب فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور اہل کفار جو ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو ان کے اعمال دنیا میں خوشنما کر کے دکھا دیے گئے ہیں، اور ان کے تمام اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، اور آخر میں ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم میں دردناک عذاب ہے، وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن اگر وہ دین محمد جو کہ اصل دین ہے اس پر ایمان لے آئیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نبی مان لیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ان کو بخش دیا جائے گا اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ منافقین کا بھی ذکر آیا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ بظاہر تو یہ آپ کو مسلمان لگتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی حرکت سے باز نہیں آتے۔
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب کی پیشنگوئی کی ہے کہ وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت درخواست ہے کہ ہمیں اپنا پکا اور سچا بندہ بنائے جو اس کے احکامات پر سچے طریقے سے عمل کر سکے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، رمضان کی برکات سے بیٹھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ مختلف وباؤں کا بیماریوں کا شکار ہیں اللہ رب العزت ان پہ اپنی خاص رحمت نازل کرے اور ان کو صحت یابی عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔